ہماری محبت کلمہ پڑھنے والے کی محبت جو ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرنے والی کی جو محبت ہے، اس کی محبت ایسی ہے کہ کائنات میں کوئی اور مثال ہی نہیں ملتی۔ اتنی محبت ہے ہمیں کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ سکتے ہیں، اپنے دوست و احباب کو چھوڑ سکتے ہیں، اپنے ہم رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو چھوڑ سکتے ہیں، اپنے آقا و مولا علیہ السلام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور یہ آزما کے دیکھ لو، اگر آج ہی ہمارے اہل و عیال میں سے، ہمارے دوست و احباب میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے، ہمارے اڑوس پڑوس میں سے اگر اللہ نہ چاہے کوئی کافر ہو جائے، ہم اس سے لینا دینا ترک کر دیتے ہیں، چاہے وہ ہمارا بھائی ہو، چاہے ہماری اولاد ہو، چاہے ہمارے دوست و احباب ہوں، ہم اس سے بات کرنا تک نہیں گوارا کرتے، کیونکہ ہمیں اپنے نبی سے اتنا پیار ہے، ہمیں اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آقا، اس آقا سے اتنا پیار ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر اس سے بات کریں گے تو اپنے آقا کی بارگاہ میں شرمندہ ہوں گے۔ یہ ہے ہماری محبت کی مثال۔ ابھی نہیں، ابھی یہ مثال پوری نہیں ہوئی دوستو، کہ ہم اگر ایسی نوبت آئے، کوئی شخص چاہے ہمارا بیٹا ہو، چاہے ہمارا بھائی ہو، چاہے ہمارا دوست ہو، چاہے ہمارا مخلص ہو، میرے نبی کی شان میں اگر غصاخی کرے، ہم اس کا سر جدا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ ہے محبت رسول ہماری، ایسی محبت ہمارے پاس، بالکل یہی محبت۔ ہم اپنے نبی کے بارے میں یہی جذبہ رکھتے ہیں، کلمہ پڑھنے والا اپنے نبی کے بارے میں، پانچے آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ جذبہ برقرار رکھ دو، جے کڑے یہ جذبہ برقرار محبت رسول جو، تو دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں خدا وحدہ لا شریک کامیابی۔ تو دوستو، اگر ہمیں اپنے نبی علیہ السلام سے اتنا پیار ہے تو پھر کون سی دلیل چاہیے ہمیں میلاد منانے کے لیے؟ پھر کیوں نہ ہم اس نبی کا میلاد منائیں جس کے لیے ہم ساری کائنات چھوڑ سکتے ہیں، تو پھر اس کا میلاد کیوں نہ ہم منائیں، پھر اس کے آنے کی خوشیاں کیوں نہ ہم کریں، پھر ہم آقا علیہ السلام کی عزت پر مال و دولت کیوں نہ قربان کریں، اپنے اہل و عیال کیوں نہ قربان کریں، اپنی سارا وقت قیمتی جو ہے وہ کیوں نہ قربان کریں، ہم روڈوں پر نکلیں گے، ہم یہ مٹی اپنے منہ پر ملیں گے، کیونکہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں سرخرو ہو۔ پھر ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ سائیں جلوس دور ہے، ہم وہاں کیسے جائیں؟ بھائی ہم نے جلوس کو سپورٹ نہیں کرنا، ہم نے ایسے لوگوں کے ساتھ جا کے ملنا ہے جو آقا کی عزت کے لیے باہر نکلے، جو آقا علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ملنا ہے تاکہ خدا دنیا میں بھی ان کے ساتھ رکھے اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ اٹھائے۔ تو پھر کیوں نہ ہم میلاد منائیں اس آقا علیہ السلام کا جس سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں۔ ارے بھائی، جس سے اگر کوئی انسان کسی سے پیار کرتا ہے پھر اس کے لیے کوئی قانون ہی نہیں ہوتا، محبت کے اصول ہی وکھرے ہوتے ہیں بھائی، محبت کا کوئی قانون نہیں ہے، پھر جو من چاہا وہی محبوب کرتا ہے، عاشق کے جو من میں آئے وہی کرتا ہے۔ جب ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے تو ہم کون سی دلیل مانگیں کہ دلیل ہو تو ہم میلاد منائیں، دلیل ہو تو ہم جلوس منائیں، دلیل ہو تو ہم بیٹھ کر ذکر حبیب علیہ السلام کریں۔ بھائی ہمیں اپنے آقا سے پیار ہے اور میرے دل نے چاہا کہ میں اپنے آقا علیہ السلام کا ذکر کروں، تو پھر مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، میں آقا علیہ السلام کی میلاد۔ ماشاءاللہ، بڑا جذبہ بحال ہے آپ لوگوں کا۔ تو دوستو، ہمیں اپنے نبی علیہ السلام سے بڑا پیار ہے، یہ ہمارا پیار ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ صحابہ کا پیار اگر تم دیکھو نا تو آنکھوں سے آنسو آپ کے جھلک آئے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ سن 6 ہجری میں میرے آقا علیہ السلام عمرہ کی تیاری کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ توجہ کرنا، میرے خیال میں یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، تھوڑا سا اس کو میں اور کھولتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کو کفار نے مکہ پاک میں تنگ کیا،
اللہ کا حکم ہوا اے حبیب آپ ہجرت فرما کے مدینہ شریف چلے جائیں۔ خدا کے حکم سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف فرما ہو گئے۔ اب جس سال سے میرے نبی علیہ السلام ہجرت کر کے وطن چھوڑ کر مکہ سے مدینہ آگے، وہاں سے ہم نے سال گننا شروع کر دیا۔ آج سال کون سا ہے؟ 1443 ہجری، 1443، یعنی اس بات کو 1443 ہجری یعنی 1443 سال گزر گئے۔ اتنی بات پرانی ہے۔ آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کتنی پرانی ہے؟ 1443 سال۔ اور اس وقت صرف کتنے سال گزرے تھے؟ صرف 6 سال ہجرت کیے ہوئے، صرف 6 سال گزرے، اور میرے آقا علیہ السلام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بات کو مختصر کرتا جا رہا ہوں۔ تو سن 6 ہجری میں آقا علیہ السلام عمرہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے تو دونوں طرف سے یہ ہلچل مچی۔ کفار نے ارادہ کر لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں نہیں آنے دینا، ہرگز نہیں۔ اگر یہ آگے یہاں تو پھر لوگ ہمیں تانا ماریں گے کہ اتنی تعداد میں مکے میں یہ کعبۃ اللہ کے گرد طواف کر رہے ہیں، گویا مکہ میں قبضہ کر لیا انہوں نے، تو ہم ہرگز نہیں کریں گے۔ تو پھر سفارت کا آنا شروع ہوا، ادھر سے سفیر آتے ادھر سے جاتے۔ تو بات یہ ہے، میں جو بات پوائنٹ ٹو پوائنٹ کرنا چاہ رہا ہوں، محبت رسول کی بات تھی، محبت رسول کی۔ تو کفار نے عروہ بن مسعود ثقفی جو بعد میں مسلمان ہو گئے، ان کو بھیجا آپ جائیں اور مسلمانوں کے سردار آقا علیہ السلام سے کہیں کہ آپ یہیں سے واپس چلے جائیں، ہم آپ کو مکہ نہیں آنے دیں گے، اور پھر کچھ شرائط طے کر لیں ان سے، جن شرائط پر بھی پابندی ہو جائے۔ تو بار مختصر میں بات کر رہا ہوں کہ جب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عروہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم تو اپنے خدا کے گھر کی زیارت کرنے آئے، ہم تو عمرہ کرنے آئے، ہم جنگ کرنے نہیں آئے۔ تو پھر جب وہاں ماحول دیکھا جس طرح آپ کا ماحول تھا، میں بول رہا ہوں آپ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا جذبہ محبت آپ کے اندر موجود ہے۔ تو ماحول جب اس نے دیکھا تو پھر جا کے اپنے کفار ساتھیوں کو کہنے لگا بھائی اس نبی سے آقا علیہ السلام سے لڑائی کا سوچنا بھی نہ، آقا علیہ السلام سے جنگ کرنے کا سوچنا بھی نہ۔ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات میں گیا، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں حاضری دی، میں نے اتنا ادب کسی بادشاہ کا دیکھا نہیں جتنا صحابہ میرے نبی کا ادب کرتے ہیں۔ جتنی جان فدا میرے آقا علیہ السلام کے غلام اپنے نبی پر کرتے ہیں، کسی ملک کا بادشاہ ہو اور اس کی رعایا ہو اتنا ادب و احترام نہ کرتے ہیں، نہ اس طرح جان فدا کرتے ہیں۔ بھائی کیا دیکھا ہے عروہ تم نے؟ عروہ تم نے کیا دیکھا؟ وہاں کون سا ایسا ماحول تھا جو تمہیں پریشان کر رہا ہے، جو تمہیں تعجب میں ڈال رہا ہے؟ بات یہ تھی، اس نے کہا سنو پھر اگر تمہارے پاس دل ہے تو سنو کہ کتنا پیار غلام اپنے مالک سے کرتے ہیں، کتنا پیار یہ صحابہ اپنے حبیب علیہ السلام سے کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم بھی اتنا ہی پیار اپنے نبی علیہ السلام سے کریں۔ تو کیا کہا کہ جب وہ آقا علیہ السلام کچھ بولنے لگتے ہیں تو صحابہ اس طرح خاموش ہو جاتے ہیں جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھ گئے۔ اتنا ادب اپنے نبی کا کرتے ہیں، جیسے کچھ لب ہلے صحابہ اتنا خاموشی سے اس بات کو، توجہ سے اس بات کو سنتے ہیں جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھ گئے ہوں، کسی میں کوئی حرکت ہی نہیں ہے، اتنا ادب کرتے ہیں اپنے نبی کا۔ بھئی اور کیا دیکھا؟ کہا کہ جب نبی علیہ السلام وضو کے لیے پانی منگواتے ہیں تو جب پانی میرے نبی علیہ السلام کے جسم اطہر سے ٹچ ہو کر نیچے گرنے لگتا ہے تو سارے صحابہ ایک دوسرے کے اوپر سے جھپٹ کر نیچے سے ہاتھ کر لیتے ہیں، وہ پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اتنی محبت اس پانی سے کرتے ہیں جو پانی میرے آقا علیہ السلام کے
के जिस्म अतहर से टच कर जाए, उस पानी को तबर्रुक समझते हुए, मुबारक ज़दा समझते हुए, खुदा व दौला शरीक के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम उसे अपने जिस्मों पर मल लेते हैं। भाई ये भी है। और क्या ताज्जुब की बात देखी, कहा इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात ये मैंने देखी कि मेरे वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपना थूक मुबारक फेंकते हैं, वो जमीन पर नहीं गिरता, गुलाम अपनी तलियों पे उठा लेते हैं। इतनी मोहब्बत वो सहाबा करते हैं कि वो अपने हथेलियों पर उठा लेते हैं। फिर जिस खुश नसीब की हथेली पर वो थूक मुबारक आ जाए, वो उसे अपने आप को बड़ा बादशाह समझता था कि मुझे दुनिया की कायनात की हर चीज मिल गई। अब जिसे नहीं मिला फिर वो उससे टच करता, फिर सारे एक दूसरे से हाथ टच करके अपने जिस्म अतहर पर मल लेते। यार आप मुझे बताएं, जो शख्स किसी शख्स से इतना प्यार करता हो, इतनी मोहब्बत करता हो, फिर अगर कोई गुस्ताख हो, चाहे वो अपनी औलाद हो, चाहे वो भाई हो, उसका सर जुदा करने के लिए तैयार हो जाए, क्या उसे मिलाद मनाने के लिए किसी दलील की जरूरत पड़ेगी? फिर ये बदबख्ती नहीं है कि हम दलील मांगे कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशी पर दलाइल मांगे। भाई हम अपने बच्चे पैदा होते हैं, हम उनकी सालगिरह मनाते हैं। 14 अगस्त हमारा कौमी दिन है, हम उस दिन खुशियां मनाते हैं। आया कभी फतवा? साईं उलमाए किराम बैठे हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम यौम आशूरा 10 मुहर्रम का रोजा रखती थी। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा ये क्यों रोजा रखते हैं? तो सहाबा ने अर्ज किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि इस दिन अल्लाह ने हमें फिरौन से नजात दी, आजादी दी। खुदा की नेमत है एक आजादी, खुदा की हमें नेमत मिली। हम हर साल उसी दिन पर ईद मनाते हैं, खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हम उस दिन रोजा रखते हैं कि खुदा ने हमें आजादी दी। अरे मूसा अलैहिस्सलाम को कई हजार साल गुजर गए और आज तक यहूदी उस दिन को मनाते आ रहे हैं। हमारे आका मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे अफजल आला, खुदा ने इतनी शान अरफा वाला बनाई कि कायनात में किसी को इतना प्यारा और अफजल वाला बनाया ही नहीं। बल्कि एक हदीस कुदसी का मफहूम है कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने फरमाया, ऐ हबीब इस कायनात को मैंने क्यों तख्लीक फरमाया? ये सारी जो कायनात है मैंने तख्लीक इसलिए फरमाई कि तेरी इज्जत और अजमत लोगों को दिखाने के लिए, तेरी शान दिखाने के लिए। कोई देखने वाला तो हो मेरे महबूब की शान। सारी तख्लीक मैंने फरमाई महबूब की शान दिखाने के लिए। फिर जिस महबूब की शान इतनी अरफा वाला हो, फिर उसका यौम पैदाइश हम क्यों ना मनाएं?